السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گفتگو کی ابتدا میں آیت مبارکہ کا آخری حصہ آپ کو نشاندہی کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ اسلام کی عبادات کی، اعمال کی، عقائد کی اساس اور بنیاد اس آخری حصے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دنیا جہان کی جتنی مرضی آپ نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی خیر کے کام کر لیں، اچھے سے اچھا کام کر لیں، جتنے مرضی پیسے، راشن، کپڑے تقسیم کر لیں، اگر اس طریقے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خلوص نہیں ہے، وہ کامیابی والا نہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو تقویٰ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سیدھی بات کرو، یعنی کوئی دو نمبری کجی بات نہیں کرنی، سیدھی بات کرنی ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ سچی بات کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تقویٰ کے اور سیدھی بات کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کریں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور آخر میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پالے گا۔ اب بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ نہ بینک بیلنس اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے، نہ گاڑیاں، مکان، جائیدادیں بنانا کامیابی ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ ممکن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس بات کی اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی شخص نے ختنے کی دعوت دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بیٹے کا ختنہ کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد انہوں نے اپنے بچے کا کسی وجہ سے ختنہ کیا تو دعوت دی کہ آپ نے بچے کا ختنہ ہونا ہے، آپ نے آ کر آج اس دعوت میں، اس کھانے میں شریک ہونا ہے۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلوص کی قدر کی، لیکن فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم عقیقے کی دعوت دیتے بھی تھے اور قبول بھی کرتے تھے، ختنے کی دعوت کا کوئی نبی اسلام کے دور میں ثبوت نہیں تھا، لہٰذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کی اس دعوت میں نہیں آؤں گا۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 18068 ہے۔ یہ صحابہ کی احتیاط ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اطاعت رسول ہے۔ اسی طرح ایک شخص نافع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعی ہیں یہ بھی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حرم میں یعنی کعبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب نبی علیہ السلام کی تربیت کیا ہے؟ جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ جس کو چھینک آئی تھی وہ جواب میں کیا دے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ اللہ کے نبی نے پوری ایک سیکوینس دعا کا سکھایا ہے۔ اب اس شخص نے اس میں کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اسے صرف اتنا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو، برکات ہو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے فرماتے ہیں بھائی دیکھو بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات، یعنی ان کا مقصد یہ تھا
کہ تمہیں بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے، آپ کی قدر و منزلت ہماری نظر میں بھی بڑی ہے، صحابہ کو تو ہم سے بہت زیادہ، کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ہماری یہ تربیت کی ہے جب چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہنا۔ اتنی مختصر بات میں بھی احتیاط کرنی۔ میری یہ باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ اصل موضوع کا اقتباس ہے، ابتدائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رمضان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان کو گزارا۔ اطاعت رسول کا وہ پہلو جسے ہم اکثر رمضان میں بھول جاتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ روزے کا اہتمام کرتے، پھر اس کے بعد قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور آپ عام دنوں میں بھی لوگوں پر سخاوت کا آپ کا مظہر تھا، لوگ آپ کو بڑے سخی کے طور پہ جانتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اس طرح بڑھ جاتی جیسے ریح المرسلہ، تیز چلنے والی آندھی، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پھر بھی اللہ کے نام پہ کوئی پیسے دینے کے لیے بٹوا کنگالتے ہیں، جیب کنگالتے ہیں، جو سب سے کم نوٹ ہوتا ہے وہ نکال کے دیتے ہیں، چلو کوئی نہیں اللہ کے راہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو دے دیا۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں عصر کی جماعت کروائی، جماعت کروا کے آپ اختتام پر فوری اپنی جگہ سے اٹھے اور صحابہ کی صفوں میں سے کندھوں کو پھیلاتے ہوئے اپنے حجرے مبارک کی طرف تشریف گئے۔ جب واپس آئے تو سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے یہ عمل نہیں فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک رات سے زیادہ گزارے۔ اللہ کے نبی اتنا زیادہ سخی تھے، یعنی جو تھا وہ سخاوت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے۔ اب نبی اسلام کا رمضان کیسے گزرتا؟ بہت زیادہ سخاوت کے ساتھ۔ اور دوسرا وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے، آپ رمضان کا دورہ کرتے۔ اور آخری جو رمضان تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے 2 نمایاں کام کیے۔ شاید آپ نے پہلے بھی پڑھا یا سنا ہو۔ پہلا نمایاں کام کیا تھا؟ آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا۔ عام طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ یدارسہ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا درس و تدریس کرنا۔ درس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، وہ سبق دیتا ہے، جس کو سبق دیا جاتا ہے وہ سبق سناتا ہے۔ جبریل امین اللہ کی وحی لے کے نازل ہوتے تھے، جو اللہ کی وحی تھی، جو قرآن نازل لے کے آئے تھے، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور آپ ان کو سناتے۔ آپس میں قرآن کی درس و تدریس ہوتی تھی۔ یہ جو اکثر ہمارے ادھر ہوتا ہے نا، وہ حفاظ سناتے ہیں، کسی دوسرے حافظ کو سناتے ہیں جنہوں نے مصلی سنانا ہوتا ہے۔ نبی اسلام کا یہ معمول تھا۔ آخری رمضان میں آپ نے پہلا کام کیا کیا کہ 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا، اور دوسرا کام جو رمضان کے آخری عشرے کی سنت ہے، جو آج رات سے، آج کے روزے کے اختتام سے شروع ہو رہی ہے۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں 1447 ہجری اور سن عیسوی 226 کا جو رمضان ہے، اس کا آج دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان کی آخرت تک برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اسلام ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نہ صرف آپ خود اعتکاف میں بیٹھتے، اعتکاف کی عبادت کرتے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنے ازواج مطہرات کو بھی، اور آپ کے اور آپ کے ازواج مطہرات کے خیمے مسجد میں لگائے جاتے معتکفین کے۔ اس لیے ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی السلام کے دور میں عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ یہ گھروں میں بیٹھنے والی اعتکاف کی حالت جو ہے نا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے، تابعی سے، تبع تابعی سے ثابت نہیں ہے، اور صحیح تو کیا کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو گھروں میں عورتیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ ایک کمرے میں
حجرے کا ماحول بنا کر، وہ اعتکاف مصنون نہیں ہے۔ مصنون اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مسجد میں ہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے آخری رمضان میں، آپ کی حیات مبارکہ میں جو آخری رمضان آیا، اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب آپ کے اعتکاف کی حالت کیا ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی ہر دور اور ہر حالت کی عبادت کی کیفیت موجود ہے، لیکن اگر میں اور آپ کتب احادیث کا ذخیرہ کھنگالیں تو اعتکاف کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کتنی عبادت کی، کس طرح عبادت کی۔ صرف ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزارہ واحیا لیلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے مزید زیادہ محنت کرتے، زیادہ کوشش کرتے، وقت بڑھا لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو جاگ کر گزارتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے کہ تم بھی عبادت کرو۔ ہم لوگ آخری عشرے کو دوستوں کے ساتھ دعوتوں میں ضائع کرتے ہیں، گھر والوں کی شادیوں میں ضائع کرتے ہیں، ہوٹلوں میں، چوکوں چراہوں میں، چائے کے فاسٹ فوڈ کے اڈوں پہ بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں۔ اگر کسی نے قیام کر لیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے حافظ صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ قیام کیا ہے، اب میں 2-3 گھنٹے باہر پھر لوں، برکت والی راتیں۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک نکتہ دیا تھا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کامیابی اس کام میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، جتنی مرضی خلوص ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، جتنی مرضی سکون اور اطمینان کے ساتھ کیا ہو، وہ کامیابی والا عمل نہیں۔ یہ اللہ نے اصول بیان کیا ہے، قرآن میں اصول طے کر دیا گیا ہے۔ اور ایک موقع پر سورہ نور نے فرمایا، ان تطیعوہ تہتدوا، یاد رکھو صرف کامیابی میرے نبی کی اطاعت میں نہیں ہے، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت بھی اس کو ملے گی جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے۔ تو آپ کی اعتکاف کی عبادت یہ تھی کہ آپ پوری رات جاگتے، عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ بھی اس سنت کو اپنائیں۔ جن لوگوں نے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے، آپ بھی اس بات کو سنیں، اپنے گھر والوں، عزیز و کارم کو بھی بتائیے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ عصر کے بعد، مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو خیمہ بنایا تھا اس میں داخل ہو جاتے۔ پھر 21 رمضان کی فجر سے لے کے آخر رمضان، یعنی 29 یا 30 رمضان کے اختتام تک اس حجرے میں رہنا۔ اور کس طرح رہنا ہے؟ ہماری طرح نہیں رہنا کہ فون بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، دکان کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، گھر والوں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ویڈیو کالیں، فون پر کئی گھنٹے باتیں بھی ہو رہی ہیں، مشورے بھی ہو رہے ہیں۔ بڑی مخصوص اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو ضروری کام ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف یعتکف، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی جگہ یکجا ہو کر بیٹھ جانا، علیحدہ ہو کر بیٹھ جانا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور اعتکاف، یہ دو اسلام کی رہبانیت ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کے آپ مسجد میں آ گئے۔ اب دنیا سے رابطہ نہیں، اب رب سے رابطہ کرنا۔ رب سے رابطہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ دنیا سے رابطہ محدود کر دیں۔ یہ اعتکاف کی نبی اسلام کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ جن لوگوں نے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ کم از کم 10 دن کا کریں، اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون عمل جو ہے وہ 10 دن کا ہے۔ کوئی 20 دن کا بھی کر سکتا ہے، 15 دن کا بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اعتکاف میں آپ نے جس دن بیٹھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اگلے دن سحری کا اہتمام کر کے اپنے فجر کے بعد حجرے میں چلے جائیں اور کثرت سے قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اذکار کریں، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ اور وہ لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ان کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ راتوں کو جا کے گزاریں، کثرت سے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، فضول پھرنے سے، وقت ضائع کرنے سے محفوظ رہیں۔
تو عزیز سامعین یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ نبی الاسلام کا طریقہ بیان کیا ہے صرف اس لیے کہ میری اور آپ کی رہنمائی ہو جائے۔ اس میں جو خیر اور بھلائی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اگر وہ کمی پیشی رہ گئی ہے وہ بشری حوالے میری طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔